اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ خواتین کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ خواتین کے بغیر اس دنیا میں کوئی رنگ ہو نہ خوشبو، لیکن پھر شاید اس دنیا کا سب سے کنٹروورشل سبجیکٹ بھی خواتین ہی ہیں۔ سب کچھ ہی کنٹروورشل ہے، معاشرے میں ان کا رول، ڈریس، شادی، طلاق کے مسائل، ان کا گھروں سے باہر نکلنا، کون سے کام کرنا، کون سے نہیں کرنا، سب کچھ ہی کنٹروورشل ہے۔ اور یہ کنٹروورسی صرف اسلام میں نہیں، یہ کنٹروورسی ہندو انڈیا، کرسچن میکسیکو، مشرقی اور جنوبی یورپ میں، بدھ مت کے جاپان اور میانمار میں، اور لا مذہب چین میں، سب جگہ ہی کنٹروورسیز ہیں۔ اور یہ اس کے باوجود ہے کہ نہ صرف مردوں کی پیدائش کے سارے مرحلے اور زندگی کے بننے اور شروع کے چند مہینے بلکہ چند سال سارے کے سارے عورتوں کی نگہداشت میں ہی گزارے جاتے ہیں، بلکہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے مردوں کے غسل اور جنازے کے علاوہ ساری کی ساری ہینڈلنگ خواتین ہی کرتی ہیں، اور سارے کے سارے گھروں کی ساری روٹین پوری دنیا میں خواتین کے دم سے ہی چلتی ہے۔ اور پھر دنیا بھر نے جو سب سے زیادہ جوکس بنائے وہ بھی بیچاری بیویوں کے بارے میں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بلائیں ہیں، نہ آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں نہ ان کے بغیر۔ تو پھر ان کی پسلیوں سے پیدائش کا ذکر چھڑ جاتا ہے، کیونکہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھا رہنا ان کی مجبوری ہے۔ اور ہمیں یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ تخلیق آدم اور فرشتوں کے سجدے میں حضرت آدم کی بیوی کا کہیں ذکر نہیں، اور یہ بیوی ان کو جنت میں شاید ان کے اکیلے پن سے بچانے کے لیے عطا کی گئی ہو، اگرچہ قرآن اور حدیث اس پر خاموش ہیں۔ یعنی اگر آدم زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے تو بیوی خلیفہ کی ساتھی کے طور پر عطا کی گئی۔ لیکن اس طرح کی ساری ڈسکشنز میں جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ ہے عورتوں کی انتہا کی ول پاور، صبر اور ریزیلینس، اور اس پر ان کی بے قدری کی وجہ ان کی زبان درازی ہی رہی ہے۔ اس پر بھی فرمایا گیا کہ خواتین عمر بھر کی مہربانیوں کو چھوٹی سی بات پر یہ کہہ کر زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتی ہیں کہ اس بندے سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اس پر تو خواتین کو خود ہی غور کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد دو اہم پوائنٹس پر بات کرنا ہے: خواتین کا اس دنیا میں انتہائی پاورفل رول، اور اس سے بڑھ کر خواتین کی امیزنگ ول پاور۔ اگر ان کے پاورفل رول کی بات کریں تو قرآن میں ارشاد ربانی ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ پھر سورہ روم میں بیویوں کو سکون، محبت اور الفت کی وجہ بیان کیا گیا۔ تو سکون اور اطمینان جو اللہ کی بہت قیمتی نعمت ہے، اس کو اللہ نے بیویوں سے بھی جوڑ دیا۔ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق 3 پرتوں پر ہے۔ انسان کا جسم ہے، جب جسم کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں سکون ملتا ہے۔ انسان کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، دماغ کی ضرورتیں پوری ہوں تو سکون ملتا ہے، اور انسان کی روح کی ضرورتیں پوری ہوں تو روح کو سکون ملتا ہے۔ جسم کا سکون کھانا، پینا، سونا اور ایک پارٹنر یا بیوی کا ہونا، دماغ کی ضرورت علم، غور و فکر، سوچ اور امیجنیشن، اور روح کا سکون عبادات، نیکی کے اعمال، گناہوں سے دوری کی زندگی گزارنا۔ تو ان سارے کاموں کے علاوہ جو خواتین مردوں کے لیے کرتی ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر اوپر ہو چکا، یہ جو سکون اللہ نے شوہروں کے لیے بیویوں میں رکھا ہے، یہ مردوں کے لیے عورتوں کی ضرورت اس مردوں کے معاشرے میں عورتوں کو بہت ہی پاورفل رول دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ، یعنی عورتوں کی ریزیلینس کی طرف۔ تو عورتوں کی ان امیجنیبل ریزیلینس کی مثال بھی ہمیں قرآن سے ہی ملتی ہے۔ اللہ نے جہاں عورتوں کے اچھا اور برا ہونے کی مثال دی، اس سے بہتر عورتوں کی ریزیلینس کی مثال ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے پہلے بری عورتوں کی مثال دی، اور کن کی دی؟ 2 جلیل القدر پیغمبروں کی بیویوں کی، یعنی حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی۔ وہ بیویاں جو ساری عمر پیغمبروں کے گھر رہیں، لیکن پیغمبروں کی اتنی لمبی صحبت ان کے اندر کی برائی کو ختم نہ کر سکی۔ یہ بہت نقصان کی بات ہے، برائی کی بات ہے، لیکن سوچیں ذرا، یہ دونوں بیویاں ان پیغمبران کرام کے ساتھ رہیں، اس اتنے بڑے اختلاف کے باوجود رہیں، جس کے لیے بہت بڑے صبر، ریزیلینس اور ول پاور کی ضرورت رہی ہوگی، جو ان بدقسمت خواتین نے بدرجہ اتم ظاہر کی۔ اور نیک بیویوں کی مثال اللہ حضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی دیتا ہے۔ اب حضرت آسیہ کو دیکھیں۔
ساری عمر کس کے گھر رہیں؟ اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے گھر، اس کی ملکہ تھی، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اس شخص کی بیوی رہی، اس کے بچوں کی ماں بنی، اس کی موت تک اس کے محل میں رہی، لیکن اسی فرعون سے اس کا اتنا بڑا اختلاف بھی رہا، اور اس کے لیے کتنا صبر، ریزیلینس اور ول پاور کی ضرورت رہی ہوگی جو اس خوش قسمت خاتون نے بدرجہ عتم ظاہر کی۔ اگلی دفعہ آپ کو لگے کہ یہ اتنی اچھی خاتون اس خبیث مرد کے ساتھ کیسے گزارا کر رہی ہے، تو فرعون کی بیوی کا سوچیں، اور اگر لگے کہ اس اتنے اچھے شخص کو یہ بیوی کیوں ملی، تو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا سوچیں۔ اور پھر جس چیز پر ہم سب کو حیران ہونا چاہیے وہ اس مخلوق یعنی خواتین کی ول پاور اور ریزیلینس ہے۔ اس کی تعریف تو بہرحال بنتی ہے، تو سبحان اللہ اس کے لیے جس نے خواتین کو بنایا، اس کائنات کے لیے رنگ ہی نہیں ریزیلینس کی بھی لازوال مثال بنایا، اور تعریف ان خواتین کی جو اپنے دلی دشمنوں کے ساتھ ہنس کھیل کر پوری زندگی گزار لیتی ہیں اور ان مردوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔